يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العلی العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. للعالمين صلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. صدر محترم، اکابر علماء کرام و برادران ملت، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. ان 3 آیتوں کا ترجمہ اور ترجمے کے ساتھ ساتھ چند تفسیری اور تشریحی فوائد آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. اگرچہ مجھے اپنی کم علمی اور بے بدعتی کا پورا احساس ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ کے ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، مومن بھی ہیں اور متقی پرہیزگار بھی ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، بشارت ہے، خوشخبری ہے واسطے ان کے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. 3 آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. غور کیا جائے تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی عظمت و شان، ان کی پہچان اور ان کا انجام تک بیان فرما دیا ہے. ان کی عظمت و شان یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کی پہچان یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ان کا انجام یہ ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں اپنے ولیوں کی عظمت و شان، ان کی پہچان اور ان کے انجام کو بیان فرما دیا ہے. اور ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کا ذکر کیا تو حرف تنبیہ سے شروع فرمایا. الا حرف تنبیہ ہے جس کا معنی ہے خبردار. اولیاء اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے خبردار کر دیا. الا خبردار. حالانکہ آپ حضرات قرآن کریم پڑھتے ہیں، جہاں اللہ نے نماز کا، زکات کا، روزے کا، حج کا حکم دیا ہے، وہاں حرف تنبیہ نہیں فرمایا.
اللہ تعالی صاحب فرماتا ہے اقیمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم رکھو اور زکات دو. حرف تنبیہ نہیں ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اس پر جو حج کرنے کی، مکے جانے کی استطاعت رکھتا ہو. حرف تنبیہ نہیں ہے. نماز کا، زکات کا، روزے کا، حج کا حکم دیا، حرف تنبیہ نہیں فرمایا. اولیاء اللہ کا ذکر کیا، پہلے حرف تنبیہ فرمایا. بات یہ ہے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا، وہ جانتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو نماز، روزے، حج و زکات کا تو انکار نہیں کریں گے، ان کی اہمیت کا انکار نہیں کریں گے، مگر اولیاء اللہ کا انکار کریں گے، ان کے کمالات کا انکار کریں گے، ان کی کرامات کا انکار کریں گے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا ذکر کرنے سے پہلے خبردار کر دیا، خبردار ان کی عظمت و شان کا انکار نہ کرنا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عظمت و شان کا ڈنکا میں خود بجا رہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا خبردار. اور آپ جانتے ہیں خبردار کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ خبردار کا استعمال اس مقام پر ہوتا ہے جو مقام بڑا نازک ہو، جہاں کوئی خطرہ ہو. مثلا آپ بجلی گھر میں چلے جائیے، جو ہی بجلی گھر میں داخل ہوں گے، داخل ہوتے ہی آپ کو جگہ جگہ خبرداری کے بورڈ لگے ہوئے نظر آئیں گے. سرخ روشنائی سے لکھا ہوگا خطرہ، خبردار، خبردار، ڈینجر. یہ پڑھے لکھے لوگوں نے بجلی گھر میں جگہ بجگہ کیوں لکھ رکھا؟ وہ جانتے ہیں کہ بجلی گھر میں ہر قسم کے آدمی آتے رہتے ہیں، پڑھے لکھے بھی آتے ہیں، ان پڑھ بھی آتے ہیں، ماہر بھی آتے ہیں، غیر ماہر بھی آتے ہیں، دانا بھی آتے ہیں، نادان بھی آتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ان پڑھ، کوئی غیر ماہر، کوئی نادان جگہ بجگہ ہاتھ لگا کے دیکھتا پھرے یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. معاملہ ہے بڑا نازک، معاملہ ہے خطرناک. کہیں کرنٹ پڑ جائے، جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. تو جہاں جان کا خطرہ تھا وہاں پڑھے لکھے لوگوں نے خبرداری کا بورڈ لگا دیا، جہاں ایمان کا خطرہ تھا وہاں رب تعالیٰ نے خبرداری کا بورڈ لگا دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولیوں کی صحبت میں آنے جانے والوں اور ان کا ذکر سننے اور سنانے والوں، ذرا خبردار ہو کے رہنا، ہوشیار ہو کے رہنا. معاملہ بڑا نازک ہے. ان کو عام بندوں جیسا بندہ سمجھ نہ کر بیٹھنا، کوئی ہلکا کلمہ منہ سے نہ کہہ بیٹھنا. یاد رکھو جس طرح بجلی کی تار کو ہاتھ لگانے سے جان کا خطرہ ہے، ان کی شان میں گستاخی کرنے سے ایمان کا خطرہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا خبردار. ایک بات اور بیٹی سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا خبردار. ایک بات اور عرض کرتا ہوں، یہاں مارکیٹوں میں، بازاروں میں، محلوں میں، کوچوں میں رات کو پہرے دار پھرتے ہیں اور وہ تھوڑی دیر کے بعد آواز لگاتے ہیں خبردار. مجھے بتاؤ کہ یہ پہرے دار کس کو خبردار کرتے ہیں؟ دکانوں کو یا مکانوں کو یا مکان والوں کو؟ ہے دکانوں مکانوں کو خبردار نہیں کرتے. شاید آپ خیال کریں کہ مکان والوں کو خبردار کرتے ہیں. تو اگر مکان والوں کو ہی خبردار کریں تو مکان والے کہیں گے کہ بھائی اگر ہم نے خبردار ہو کے رہنا ہے تو تمہاری ڈیوٹی کس واسطے لگائیے؟ ارے تمہیں تو اس لیے مقرر کیا ہے کہ ہم ذرا تھکے ہوئے ہیں، چین کی نیند سو لیں اور تم ذرا خبردار خبردار کرتے رہو، پہرا دو. بلا تشبیہ و تمثیل بات سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. یہ بات پیش نظر رکھیے گا.
مثال ہی ہوتی ہے، مثال افہام و تفہیم کے واسطے ہوتی ہے کہ نسبت خاک را عالم پاک۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پہرے دار خبردار کرتا ہے چور کو خبردار کرتا ہے، خبردار او چور، خبردار اس کوچے اس محلے کی طرف نہ آنا، کیونکہ یہ وہ کوچہ وہ محلہ ہے جس کا پہرے دار میں کھڑا ہوں۔ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک و تعالی ولیوں کے دشمنوں کو، ولیوں کی عظمت و شان کے منکروں کو فرماتا ہے، منکروں اور میرے ولیوں کے دشمنوں خبردار ہو کے رہنا، یہ وہ طبقہ ہے جس کا میں محافظ و مددگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک بات یہاں عرض کرتا ہوں، ایک ہے اولیاء اللہ اور ایک ہے من دون اللہ، یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے۔ ایک ہے اولیاء اللہ اور ایک ہے من دون اللہ۔ قرآن کریم کے اندر من دون اللہ کی بہت سی آیتیں ہیں، اور اکثر و بیشتر آیتوں میں من دون اللہ سے مراد ہے بت۔ من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ بولو، بت۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے تھے، اہل عرب ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگ شرک و کفر میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو معبود مانتے تھے، الہ مانتے تھے، معبود مان کر ان کی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتوں کے حق میں آیتیں اتاری اور بتوں کے لیے لفظ ارشاد فرمایا من دون اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے من دون اللہ کو پوجنے والوں، اے مشرکوں اور کافروں، یہ تمہارے من دون اللہ یعنی بت جو ہیں جن کو تم پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، یہ تو کسی قسم کی قدرت نہیں رکھتے، یہ ہرگز نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ تمہاری فریاد کو نہیں سنتے، تمہاری مشکل آسان نہیں کر سکتے۔ ان کی بے بسی اور بے کسی کا تو یہ حال ہے کہ ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتوں کے حق میں آیتیں اتاری۔ آج کل یہ ظلم ہو رہا ہے، وہی آیتیں جو اللہ نے بتوں کے حق میں اتاری ہیں، من دون اللہ والی وہی آیتیں نبیوں اور ولیوں پر کسبہ کر کے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ نبی ولی معاذ اللہ کچھ نہیں کر سکتے، کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی قسم کی قدرت اور اختیار نہیں رکھتے، کسی کی پکار نہیں سنتے، کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آیتیں اتارے بتوں کے حق میں، ان کو لگا دیا جائے نبیوں اور ولیوں پر، یہ عدل و انصاف ہے یا ظلم ہے؟ بولو بھائی، ظلم ہے، ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلے ہی فرما چکا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم جو قرآن اتارتے ہیں یہ قرآن مومنوں کے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے، شفا ہی شفا ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، اور یہ قرآن نہیں زیادہ کرتا واسطے ظالموں کے، الا خسارا، مگر خسارے کو۔ یہ ظالم جو ہے ان کے خسارے اور ان کے نقصان میں قرآن اضافہ ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ دیکھو یہ نہیں فرمایا بلا یزید الکافرین، فرمایا بلا یزید الظالمین۔ کافر تو قرآن پڑھتا ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے جو قرآن پڑھتے تو ہیں مگر عدل سے کام نہیں لیتے، ظلم کرتے ہیں، ان ظالموں کے واسطے یہ قرآن رحمت و شفا نہیں بلکہ نقصان اور خسران کا موجب ہے۔ دیکھیے نا، ایک آیت لگائی تو نقصان ہوا، دو لگائی تو اور ہوا، تین لگائی تو اور ہوا، جتنی مرتبہ ان کو لگاتے گئے اتنی مرتبہ ہی جناب والا نقصان اور خسران بڑھتا چلا گیا، اتنی مرتبہ ہی نقصان اور خسران بڑھتا چلا گیا۔ اللہ فرماتا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا،
تو یاد رکھیے ایک ہے من دون اللہ اور ایک ہے اولیاء اللہ. من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے, بت کچھ نہیں کر سکتے, اولیاء اللہ اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں. چنانچہ میں 2-3 آیتیں پیش کرتا ہوں, آپ حضرات کو اولیاء اللہ اور من دون اللہ کا اندازہ ہو جائے گا. غور کرو بھائی, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَمَا لَكُم اور نہیں ہے واسطے تمہارے من دون اللہ. اور من دون اللہ کا لفظ آ گیا, غور کرنا ذرا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان آیتوں میں من دون اللہ سے مراد ہے بت, اور بعض لوگ کہتے ہیں من دون اللہ کا ترجمہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں. وما لکم اور نہیں ہے واسطے تمہارے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی ولی ولا نصیر اور کوئی مددگار. اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں. اچھا ذرا دوسری آیت دیکھو, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. تمہارا ولی اللہ بھی ہے, اس کا رسول بھی ہے, اور کامل ایمان والے بھی ہیں. پہلی آیت میں بتایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں, اور اس آیت میں بتایا اللہ بھی تمہارا ولی ہے, اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے, اور کامل ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں. تو یہ تو تضاد ہو گیا, اور قرآن میں تضاد ہے ہی نہیں. یہ تو اختلاف ہو گیا اور قرآن میں اختلاف ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے, کیونکہ نازل کرنے والا اللہ ہے جس کو اولین و آخرین کا علم ہے, جس کا علم قدیم ہے. اس کے کلام میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہے. قرآن میں تو اختلاف نہیں. تو پہلی آیت نے بتایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں. دوسری آیت بتاتی ہے اللہ بھی تمہارا ولی, اس کا رسول بھی تمہارا ولی, ایمان والے بھی تمہارے ولی. اب بتائیے اس تضاد اور اختلاف کو کیسے رفع کیا جائے گا, کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو وہی بات یاد رکھو, پہلی آیت میں ایک لفظ ہے من دون اللہ کا. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ من دون اللہ کا لفظ آیا یا نہیں؟ اور من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ بت. اب کوئی اختلاف نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ. نہیں ہے واسطے تمہارے بتوں میں کوئی ولی, کیونکہ من دون اللہ سے مراد ہے بت. من دون اللہ سے مراد ہے بت. اللہ فرماتا ہے بتوں میں تمہارا کوئی ولی نہیں. اچھا یا اللہ بتوں میں تو ہمارا کوئی ولی نہیں, ویسے کوئی ہمارا ولی ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. تمہارا ولی اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور ایمان والے ہیں. اب کوئی اختلاف نہ رہو. تو دیکھو وہ پاکستان قرآن میں اختلاف نہیں ہے, اختلاف پیدا کر دیا جاتا ہے, اختلاف پیدا کر دیا جاتا ہے. اور سنو, اگر من دون اللہ سے مراد نبیوں اور ولیوں کو بھی لیا جائے تو ایک آیت اور سنو. اللہ تعالیٰ کافروں کو خطاب فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. بے شک ہے کافروں تم اور تمہارے من دون اللہ جن کی تم پوجا کرتے ہو, تم اور وہ جن کی تم پوجا کرتے ہو. کون؟ من دون اللہ. تم اور تمہارے من دون اللہ یہ جہنم کا ایندھن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم کا ایندھن ہے. اب اگر اولیاء اللہ کو اور نبیوں کو من دون اللہ میں داخل کیا جائے تو آپ دیکھو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے. اللہ فرماتا ہے من دون اللہ جہنم کا ایندھن ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ نبی ولی بھی من دون اللہ میں داخل ہے. تو جو لوگ نبیوں اور ولیوں کو من دون اللہ میں داخل کرتے ہیں وہ گویا نبیوں اور ولیوں کو در پردہ جہنمی بناتے ہیں.
اور بولو بھائی وہ جہنمی ہے؟ ان کے متعلق جو جہنمی ہونے کا تصور بھی کرے خطرہ ہے کہ کہیں خود جہنمی نہ ہو جائے. ان کے لیے تو بشارت آ گئی، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. معلوم یہ ہوا کہ نبی اور ولی من دون اللہ میں داخل نہیں ہے، وہ تو اللہ کے پیارے ہیں، وہ اولیاء اللہ ہے، من دون اللہ نہیں ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بڑی مصیبت ہو گئی کہ من دون اللہ والی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو نبیوں اور ولیوں پر چسپاں کر دیا جاتا. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عدل و انصاف کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہے، اولیاء اللہ کی یہ شان ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور سنیے من دون اللہ کی کیا حالت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے بت خانے میں، سارے بتوں کو چورا چورا کر دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فجعلہم جذاذا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا چورا چورا کر دیا. آ گئے واپس، وہ لوگ آئے، انہوں نے اپنے معبودوں اور دیوتاؤں کی حالت دیکھی تو کیفیت یہ تھی کہ بندوں کو خداؤں پر رحم آ رہا تھا. کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، کون ہو سکتا ہے وہ جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا، جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا. آپس میں ہی کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے، نوجوان قالوا سمعنا فتى، کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے، نوجوان یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ہے ابراہیم، اس کو ابراہیم ابراہیم کہتے ہیں. وہ ان بتوں کا تذکرہ ذرا دوسرے رنگ میں کیا کرتا ہے. باقی تو ساری قوم نیاز مند ہے، ان بتوں کی پجاری ہے، مگر وہ ان کا بڑا دشمن ہے، وہ ان کا دوسرے رنگ میں ذکر کیا کرتا ہے، اس کے سوا کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا. نوجوانوں اس سے سبق حاصل کرو کہ نوجوانوں کے کام کیسے ہوا کرتے. ایک نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کام کیا. عید کا دن تھا، قوم عید منا رہی تھی، اور قوم کی عید کیا تھی؟ وہ شہر سے باہر جا کر شرابیں پی رہے تھے، رنگ رلیاں منا رہے تھے، ایسے عشرت میں مشغول تھے. مگر اللہ کے بندے نے آ کر تمام معبودوں نے باطلہ کا صفایا کر دیا، چورا چورا کر دیا، ایسا کام کیا جس کام سے اللہ خوش ہو. معلوم ہوا عید کے دن شرابیں پینا، عید کے دن رنگ رلیاں منانا، عید کے دن ایسے عشرت کرنا یہ مسلمانوں کا، اللہ کے بندوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے. کافر تو یہ کر رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عید کے دن ایسا کام کر رہے تھے جس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. بتوں کو توڑ رہے، بتوں کو توڑ رہے. تو نوجوان جو ہوتے ہیں وہ بت پرست نہیں ہوتے بلکہ بت شکن ہوتے ہیں، بت شکن ہوتے ہیں، بت پرست نہیں ہوتے. نوجوان بت پرست نہیں ہوتے، بت شکن ہوتے ہیں. آج کل ہمیں بھی بت شکن بننا چاہیے. نوجوانوں بت پرستی چھوڑ دو، صنم پرستی چھوڑ دو، صنم شکن ہو جاؤ، بت شکن ہو جاؤ. سمجھتے ہیں میری مراد بتوں سے کیا ہے؟ سمجھتے ہیں سارے، کوئی زیادہ تصریح کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو آج کل بت پرستی میں لگے. بت پرستی ہے نا، یہاں کا تو مجھے پتا نہیں، میں کراچی کی بات کرتا ہوں کہ فٹ پاتھ پر جہاں بس کھڑی ہوتی ہے ایک طرف لڑکیاں ہوتی ہیں تو دوسری طرف پرستش کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بت شکن ہو جائیں، بت شکن ہو جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا. اللہ اکبر. دیکھو میرا غور کرو، میں اشارہ طرف کرتا ہوا آگے جا رہا. جس وقت وہ آئے تو کہنے لگے بھائی یہ کون ہو سکتا ہے جس کو اتنی جرت ہوئی، جس نے بتوں کو توڑا. پکڑ کے لاؤ اس کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں.
کہ وہ کون ہے جس کو اتنی جرت ہوئی کہ اس نے بتوں کا چورا چورا کر دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے کہ چلیے صاحب ذرا، فرمایا چلیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے، کوئی فوج ساتھ نہیں ہے، کوئی اسلحہ پاس نہیں ہے، تنہا پوری قوم کے سامنے چلے آئے، وہ قوم جو سب کی سب بتوں کی پوجا کرنے والی تھی، اور آپ نے ان بتوں کو چورا چورا کر دیا تھا۔ بلا خوف و خطر تشریف لے آئے، اکیلے ہی، بظاہر اکیلے تھے، خدا ان کے ساتھ تھا۔ اللہ جو ان کے ساتھ تھا تو پھر وہ اکیلے کیسے تھے؟ ارے میاں، جن کے ساتھ اللہ ہو، جن کے ساتھ اللہ ہو، کوئی ان کو مغلوب کر سکتا ہے؟ کوئی ان کو مغلوب کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، جس وقت آئے تو قوم نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا ہے؟ تو نے ان کو چورا چورا کیا ہے؟ کہ وہ بڑا بت جس کو آپ نے چھوڑ دیا تھا اور جس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا تھا، آپ نے فرمایا بھائی اس بڑے نے کیا ہوگا، کلہاڑا تو اس کے کندھے پر رکھا ہوا ہے، اس بڑے نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو، کیونکہ کبھی کبھی بڑوں کو بھی چھوٹوں پر غصہ آ ہی جاتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بڑے کو غصہ آ گیا ہو اور اس نے چھوٹوں کا سرمایہ کر دیا ہو۔ اس بڑے سے پوچھ لو، شاید اس نے کیا ہو، اور نہیں تو پھر ایسا کرو فَسَأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر بڑے سے نہیں پوچھتے ہو تو ان چھوٹوں سے پوچھ لو کہ تمہیں کس نے مارا ہے۔ اور چھوٹے چورا چورا ہونے والوں، تم ہی بتا دو کہ تمہیں کس نے چورا چورا کیا ہے، ان سے پوچھ لو۔ بات ہی بڑی لاجواب تھی۔ جس وقت آپ نے یہ فرمایا، انہوں نے بڑی خجالت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ گردنیں جھکانی اور بڑے شرمسار ہو کے کہنے لگے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، اے ابراہیم، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بیچارے بولنا نہیں کرتے، یہ تو بول نہیں سکتے، بس ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو موقع مل گیا کیونکہ حجت قائم ہو گئی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے من دون اللہ، اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ آپ نے فرمایا ارے کچھ تو عقل سے کام لو، افسوس ہے تم پر، ارے ترس ہے تم پر اور تمہارے ان بتوں پر یہ جو من دون اللہ ہے، ارے کچھ تو خیال کرو کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ان کو چورا چورا کر دیا جائے تو یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تمہیں کیا نفع نقصان پہنچائیں گے۔ ان کی بے بسی اور بے کسی کا تو یہ عالم ہے کہ یہ اپنے چورا چورا کرنے والے کا نام تک نہیں بتا سکتے، تو تمہیں کیا بتائیں گے اور تمہیں کیا نفع و نقصان پہنچائیں گے۔ اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دون اللہ، بولو بھائی، من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ دوست، سارے کہو من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ دوست۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افسوس تم پر اور تمہارے یہ جو من دون اللہ بت ہے ان پر۔ اچھا، آپ نے سنا کہ من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے، چورا چورا کر دیا جائے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، مکھی تک نہیں اڑا سکتے۔ اور اب سنا اولیاء اللہ کیا کر سکتے ہیں؟ اولیاء اللہ اگر اشارہ کر دے تو بت بھی پھر کچھ کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب اور جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات میں کتاب لکھی ہے، ان کے پڑوس میں ایک مندر تھا، مندر، ہندوؤں کی شادی ہوئی، وہ دلہن کو لے کر مندر پر آئے اور دلہن کے ہاتھ میں پلیٹ تھی لڈوؤں کی، کہا جاؤ یہ جو دیوتا ہے ہمارا بت ہے، اس کے آگے یہ نظر پیش کراؤ، چڑھاوا چڑھاؤ۔
لڑکی پلیٹ لے کر آ گئی اور اس نے بت کے آگے لا کر رکھ دی. حضرت مولانا غلام رسول صاحب اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کے یہ دیکھ رہے تھے. اتفاقاً چھت پر چڑھے اور ادھر یہ منظر تھا. اس لڑکی نے پلیٹ آگے رکھ دی بت کے اور کھڑی ہوئی ہے کہلی کھا بھی تھے کتوں کھا لے. وہ تو بت تھا. لڑکی نے پلیٹ آگے رکھ دی کہنے لگی میں تیرے واسطے ہدیہ لائی ہوں کھا بھی. وہ کتوں کھا لے. مولانا فرمانے لگے بھائی کھاتا کیوں نہیں؟ تجھے کہہ جو رہی ہے کھا تو کھا لے. اور بت لڈو کھانے لگ گیا کیونکہ اللہ والے نے فرمایا کھا لے. ساری پلیٹ ہی صاف کر گیا. ساری پلیٹ ہی صاف کر گیا. وہ لڑکی جو آئی نا واپس تو پلیٹ کھا لی. کہیں گے لڈو کہاں؟ کہیں گے کھا گئے. تو کہیں گے ہوش کرو اس نے تو آج تک کبھی لڈو نہیں کھائے. وہ کہنے لگی کھا گیا ہے. وہ سارے کہنے لگے بھوکے گرانے کی لڑکی ہے لڈو خود کھا گئی ہے نام دیوتے کا لگا رہی ہے. بھوکی کہیں کی آ گئی ہمارے گھر لڈو کھا گئی ہے خود نام لگا رہی ہے اس کا. اس دیوتے نے تو آج تک لڈو کیا کبھی مکھی بھی نہیں کھائی. اس دیوتے نے تو کبھی لڈو کھائے ہی نہیں. تو بھوکے گھر کی لڑکی ہے لڈو کھا گئی خود نام لگا رہی ہے اس کا. کہنے لگی مجھے اس دیوتے کی قسم وہی کھا گیا ہے. تو وہ اس نے تو کبھی کھایا ہی نہیں. کہنے لگی اچھا نہیں تو پھر ایسا کرو ایک پلیٹ اور لا دو. میں پھر اس کے پاس لے جاتی ہوں. وہ پلیٹ اور لے آئے. تماشائی بھی آ گئے. وہ دیوتے کے آگے لے گئی پلیٹ آگے رکھ دی. کہتی ہے کھا بھی. وہ کتوں کھا گئے کتوں کھا گئے. ہوں اتنے کہنے والا اور کوئی نہیں سی نا چھت والا کوئی نہیں سی. وہ کہتی ہے کھا بھی. وہ کوئی نہیں کھاتا. رونے لگ گئی. کہتی ہے کھا بھی. یہ کہیں گے بھوکے گھر کی لڑکی ہے کھا بھی نہیں تو میری عزت نہیں رہتی. وہ کہاں سے کھائے؟ لڑکی نے دائیں طرف دیکھا جدھر سے پہلے آواز آئی تھی. ادھر منہ کر کے کہنے لگی آواز دینے والے ایک مرتبہ پھر آ جا ورنہ میری عزت خاک میں مل رہی ہے. اس نے جب پکارا حضرت صاحب پھر آ گئے. فرمایا بھائی تجھے کہہ جو رہی ہے کھاتا کیوں نہیں؟ اور پھر کھانے لگ گیا. اور اللہ والوں کی نظر ہو جائے اشارہ ہو جائے تو یہ بے جان پتھر جو ہے ان کے اندر بھی جان پڑ جائے. اللہ اکبر ہے. اور یہ تھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. علم کی برکتیں دیکھو کیا تھا اس کے پاس. بولو علم. کون بولا جس کے پاس کیا تھا؟ علم. یہ نہیں فرمایا کہ وہ بولا جس کے پاس بڑی دولت تھی. وہ بولا جس کے پاس کرسی تھی. وہ بولا جس کے پاس جبہ تھا. نہیں وہ بولا جس اسلام کا امتی تھا آپ کا صحابی تھا. اس کا نام تھا آصف بن برقیہ. وہ بولا کیا کہنے لگا انا آتی کا بہی. وہ اللہ کا ولی کہنے لگا اے میرے آقا سلیمان میں اس تخت کو آپ کے پاس لاتا ہوں. انا آتی کا بہی میں اس تخت کو آپ کے پاس لاتا ہوں. آنا میں لاتا ہوں. میں آنا آتی کا میں لاتا ہوں. میں لوگ کہتے ہیں کچھ کر ہی نہیں سکتے. وہ کہتا آنا آتی کا میں لاتا ہوں. اس تخت کو میں لاتا ہوں جو اتنی دور پڑا ہوا ہے. اتنا بڑا اور اتنا وزنی تختہ اس کو میں لاتا ہوں. اور کتنی جلدی لاؤں گا کتنی دیر میں لاؤں گا. اللہ کا ولی کہتا ہے قبل يرتد الیک طرفک. میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. بولو یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام. اللہ کے کلام میں مبالغہ نہیں ہوتا. اللہ کا کلام افراط و تفریح سے پاک اور منزہ ہوتا ہے. شاعر کے کلام میں مبالغہ ہو سکتا ہے لیکن یہ تو قرآن ہے جو مبنی بر حقیقت ہے جس کا ایک ایک حرف ایسا ہے جس پر ایمان لانا اور یقین رکھنا ضروری ہے. اللہ فرما رہا اس نے کیا کہا میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں. پہلے آنکھ جھپکنے سے پہلے. اب اندازہ کرو کہ آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے مگر وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے میں اس سے بھی پہلے لاتا ہوں. آپ نے فرمایا لاؤ. اس نے کہا لیجیے پڑا ہے. فلما راہ مستقرا عندہ. جو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تخت ان کے پاس پڑا ہوا تھا.
فرمانے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کیا مطلب؟ آپ یہ بتا رہے ہیں دیکھنے والے میرے رب کا ذرا فضل تو دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح، جس دربار کے غلاموں کی یہ شان ہے اس دربار کے آقا کی کیا شان ہوگی؟ ذرا میرے رب کا فضل دیکھو، مجھے کیسے کیسے غلام اور امتی عطا فرمائے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ کا ولی آنکھ جھپکنے سے پہلے تکنے کر آیا، لایا کہ نہیں لایا؟ معلوم ہوا کہ من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے، اولیاء اللہ اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے۔ اچھا یہ بھی سن لو کہ یہ اولیاء اللہ کیسے کر لیتے، ان کو یہ درجہ، یہ مرتبہ، یہ قدرت کیسے عطا ہوتی ہے؟ سنو، اللہ تعالیٰ صاحب فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے۔ کھڑے ہو تو اللہ کا ذکر، بیٹھے ہو تو اللہ کا ذکر، کروٹوں لیٹے ہوئے ہو تو اللہ کا ذکر۔ کسی حالت میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو سبق کیا دیا جاتا ہے؟ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس سرہ فرماتے ہیں جو دم غافل سے دم کافر، جو دم غافل سے دم کافر، سانو مرشد پڑھایا اور کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کھڑے بیٹھے لیٹے کسی حالت میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اور راتیں ان کی کیسے گزرتی ہے؟ راتیں سو کر، تاش کھیل کر، سینما میں، غفلت میں، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ صاحب فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم، وہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے واسطے، کیا کرتے ہوئے؟ سجدا و قیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ ساری دنیا میں وہ خواب ہوتی ہے، کوئی کسی شکل میں، کوئی کسی شکل میں، اللہ والے جو ہیں وہ کھڑے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ کس طرح رات گزارتے ہیں؟ سجدا و قیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ چنانچہ ذرا غور کرنا، اور مسلمانوں، حنفیوں، اور اپنے مقدر پر ناز کرو۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ آپ رمضان شریف میں 61 قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے، ایک دن کو، ایک رات کو، اور ایک نماز تراویح میں۔ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی ہے، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے، جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی ہے اس مقام پر آپ نے 72,000 مرتبہ قرآن شریف ختم کیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے امام صاحب نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ تو ہے ہمارے امام اعظم، اور ایک ہے ہمارے غوث اعظم شیخ محقق حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اخبار الاخیار شریف میں لکھتے ہیں کہ غوث اعظم نے بھی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 15 سال مسلسل اس طرح گزارے ہیں کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عشاء اور فجر کے درمیان میں ہر روز پورا قرآن ختم کیا کرتا۔ 15 سال مسلسل میں نے اس طرح گزارے، اور 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ایک جگہ ایک آدمی نے رکن لکھ کے بھیجا کہ ان کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، ان کی ہوا نہیں خارج ہوتی تھی۔ دیکھو ذرا، میں نے کہا ہاں نہیں ہوتی تھی، کیوں؟
کہ وہ تیری طرح 6 روٹیاں کھا گئے اور 6 دال کے پیالے پی کے نہیں سوتے تھے، وہ تیری طرح آلووں کا پیالہ اور گوشت کا پیالہ 6 روٹیاں کھا کے نہیں سوتے تھے، اس واسطے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا کیونکہ ان کا جسم بھی سراپا روح ہی بن چکا تھا۔ ذرا کتابیں تو پڑھ کے دیکھ۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 25 سال جنگلوں میں اس طرح عبادت کی کہ میرا جسم بھی سراپا روح بن گیا، میری غذا اللہ کا ذکر ہی بن گیا، میری غذا اللہ کی عبادت ہی بن گئی۔ فرماتے ہیں میں سال تک کچھ نہیں کھاتا تھا، مجھے بھوک اور پیاس نہیں لگتی تھی۔ دیکھو بھائی میں بڑی موٹی بات کروں، دونوں فرشتے کھاتے پیتے کیوں؟ اس لیے کہ وہ روح ہے، نور ہے، روح ہے، روح ہے، نور ہے۔ اسی طرح اللہ کے بندے جب عبادت کرتی ہے کثرت سے تو یاد رکھو ان کی اجسام مبارکہ بھی روحوں سے زیادہ لطیف ہو جاتے ہیں، پھر وہ جسموں سے روحوں کا کام لیتے ہیں اور روحوں سے جسموں کا، ارواحنا اجسادنا واجسادنا ارواحنا، پھر ان کے اجسام بھی سراسر روح ہو جاتی ہے، نور ہو جاتے ہیں، پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے نہ بھی کھائے پیے تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی غذا پھر اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر بن جاتا ہے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو قیاس کرتے ہیں اپنے اوپر کہ ہم چونکہ ساری رات کمرے کو مہکا چھوڑتے ہیں، کمرہ گندا کر چھوڑتے ہیں تو ان کی حالت بھی یہی ہوگی۔ اسی واسطے مولانا روم نے یہ سبق دیا، فرماتے ہیں کار پاکا قیا سگ خود مگیر گرچہ باشد در نوستن شیر و شیر۔ فرماتے ہیں پاک لوگوں کے حالات اور معاملات کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، اپنے جیسا مت سمجھو، اور ظاہری طور پر وہ ہمارے جیسے ہوتے ہیں، حقیقت میں بے مثل اور بے مثال ہوتے۔ مولانا فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ شیر اور شیر لکھنے میں یکساں ہے، ادھر بھی 3 حرف ہے ادھر بھی 3 حرف ہے، جو ادھر ہے وہی ادھر ہے، مگر جب ان دونوں کے خواص پر نظر کرو گے تو پھر تمہیں کیا نظر آئے گا؟ فرماتے ہیں شیر باشد کے مردم می خورد اور شیر باشد کے مردم را درد۔ فرماتے ہیں شیر تو وہ ہوتا ہے جس کو آدمی کھا پی جاتا ہے اور شیر وہ ہوتا ہے جو آدمی کو کھا پی جاتا۔ تو یاد رکھو جن لوگوں نے ان کو اپنے اوپر قیاس کیا وہ گمراہی کے گڑھے میں جا گرے۔ گمراہی کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اللہ والوں کو اپنے جیسا سمجھ لیا جائے، یہاں سے گمراہی کی ابتدا ہوتی ہے، یہ بنیاد ہے، بنیاد۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھو یہ لوگ ساری رات اللہ کا ذکر کرتے، نفل پڑھتے ہیں، یبیتون لربہم۔ ایک بات اس میں اور ہے، یبیتون مراد گزار دیتے ہیں کس کے واسطے؟ لربہم، اپنے رب کے۔ وہ شہرت کے واسطے عبادت نہیں کرتے، نمود کے واسطے، نمائش کے واسطے، دکھاوے کے واسطے، عبادت گزار کہلانے کے واسطے عبادت نہیں کرتے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو ہمیں بھی یہی روش اختیار کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے واسطے کریں، جو کام بھی کیا جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے کیا جائے۔ اگر کوئی کام لوگوں کو دکھانے کے واسطے کیا جائے تو وہ قبولیت کا درجہ نہیں پاتا اور اللہ کے ہاں سے اس کی جزا نہیں ملتی۔ اللہ کے ہاں کون سا عمل قبول ہوتا ہے؟ کس کی جزا ملتی ہے؟ جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے واسطے کیا جائے۔ اس کی بڑی ضرورت ہے۔ آج کل ہم لوگ اکثر ایسے عمل کرتے ہیں کہ مقصد ہوتا ہے لوگوں کو دکھانا۔ چنانچہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں،
بعض مرتبہ ہم نماز صرف اس واسطے پڑھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چند شخص ایسے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے پڑھنی پڑتی کہ اگر نہ پڑھی تو یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بے نماز کہیں گے، تو بھائی پڑھو، ان کی وجہ سے پڑھتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر ہم چھوڑ دیں، نہ ہی پڑھیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہم نے جو نماز پڑھی تو وہ اللہ کے واسطے نہیں پڑھی بلکہ ان کو دکھانے کے واسطے پڑھی، اور یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے منافق نماز پڑھتا ہے مگر لوگوں کو دکھانے کے واسطے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے واسطے عمل کریں، اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے۔ خیر، یہ اللہ والے ساری ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں۔ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، انہی کی وجہ سے جہان قائم ہے، انہی کی وجہ سے ہم گناہ کرنے والے، ہم برائیاں کرنے والے بھی اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اللہ اللہ کرنے والے نہ ہو تو جیسے ہمارے اعمال ہیں ہم تباہ و برباد ہو جائے۔ تو یہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، ذرا غور سے سنو، یہ جب کثرت سے عبادت کرتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں، سنن ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تو پھر یہ کس درجے پر پہنچتے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ فرماتا ہے یتقرب الی بالنوافل، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نفلوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، نفلوں کے ساتھ۔ یہ بڑی بات، اور آج کل ہم نفل پڑھتے ہی نہیں، نفل پڑھتے نہیں، کہتے ہیں جی ہاں پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں۔ فرض پڑھتے ہیں اور سنتیں بھی کوئی کوئی پڑھتا ہے، لیکن اللہ والوں کی شان ہے یہ نفل پڑھتے ہیں، نفل۔ اللہ فرماتا ہے پھر وہ نفلوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتے رہتے ہیں۔ کہاں پہنچ جاتے؟ قرب حاصل کرتے کرتے کس مقام پر پہنچ جاتے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حتی احببتہ، یہاں تک کہ پھر میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ، جب میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، فَكُنْتُ سَمَعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے پھر ان کے کان میں ہو جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتے ہیں، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور ان کی آنکھیں میں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، ان کی زبان میں ہو جاتا ہوں جس زبان سے وہ بولتے ہیں، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ان کے ہاتھ میں ہو جاتا ہوں جن سے پکڑتے ہیں، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور ان کے پاؤں میں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ کچھ مجھ سے مانگے تو میں ضرور عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ یہ اللہ والے عبادت کر کر کے، فرما برداری اور اتباع کر کر کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، اولیاء اللہ بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں، اللہ کے محبوبوں اور محبوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کی شان یہ ہوتی ہے ان کا سننا خدا کا سننا، ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، ان کا بولنا خدا کا بولنا، ان کا پکڑنا خدا کا پکڑنا، ان کا چلنا خدا کا چلنا، یہ خدا نہیں ہوتے، خدا کی صفتوں کے مظہر بن جاتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلے شاہ صاحب قصوری رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، عارفانہ شعر ہے، آپ کے ذوق کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باہر ڈھونڈا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ خدا ہو جاتے، خدا نہیں ہوتے، سارے کہو خدا نہیں ہوتے، خدا نہیں بن جاتے، کوئی بندہ خدا نہیں بن سکتا۔ شاید آپ کہیں کہ یہ خدا نہیں بنتے، خدا ان کے کانوں میں، آنکھوں میں، زبان میں، ہاتھوں میں گھس جاتا ہوگا، تو ایسا بھی نہیں ہوتا۔
خدا تعالیٰ کی ذات اس سے بھی پاک اور بلند ہے. ہاں صاحب، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ میں عرض کر چکا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے مظہر بن جاتے ہیں، خدا نہیں بنتے. نہ بندہ خدا بنے، نہ خدا بندہ بنے، نہ بندے میں خدا حلول کرے. یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی. یہ خدا تعالیٰ کی صفتوں کے مظہر بن جاتے ہیں. یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے. ارے میاں ذرا غور سے سننا. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولی کا کمال یہ اللہ کا کمال ہے، ولی کا تصرف یہ اللہ کا تصرف ہے، ولی کا علم یہ اللہ کا علم ہے. جو مظہر مانتے ہیں وہ پکے مواہد اور اہل توحید ہے، اور جو کہتے ہیں کہ الگ ہے، غیر ہے، تو ان کو پتہ نہیں کہ غیر تو وہ ہوتا ہے جو اپنے غیر کے مقابلے میں ایک مستقل وجود رکھتا ہو، اس کا علم بھی مستقل ہو اپنے غیر کے مقابلے میں، اس کا تصرف بھی مستقل ہو. ارے غیر سمجھنا یہ شرک ہے اور مظہر سمجھنا یہ توحید ہے. عجیب بات ہو گئی کہ جو مظہر سمجھتے ہیں ان کو تو مشرک کہنے لگ گئے، اور خود ایک ظاہر سمجھ کے شرک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مواحد سمجھتے ہیں. خرد کا نام جنون رکھ دیا، جنون کا خرد. عجیب بات، عجیب بات ہے. یاد رکھو، نبیوں کے کمالات ہی اللہ کے کمالات ہیں، نبیوں کے تصرفات ہی اللہ کے تصرفات ہیں، کیونکہ نبیوں کے کمالات دلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے کمالات کی ہے. تو ہم تو ان کو مظہر مانتے ہیں اور ان کے کمالات کو اللہ کے کمالات سمجھتے. چنانچہ آئیے میں اس کے متعلق چند آیتیں بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. تو حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں کہ پھر ہوتا کیا ہے؟ فرماتے ہیں جے میں اپنے باہر ڈھونڈا کہ میرے اندر کون سمانا، کہ جے میں اپنے اندر ڈھونڈا کہ پھر مقید جانا. مولا تجھے باہر ڈھونڈوں یا اندر؟ اگر باہر ڈھونڈوں تو پھر اندر کون ہے، اور اگر اندر ڈھونڈوں تو پھر میں نے تجھے مقید کر دیا، اور تو مطلق ہے مقید ہو نہیں سکتا. اب تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ فرماتے ہیں سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے. یہ کلمہ بڑا ثقیل ہے، یہ حضرات علماء کرام بابا نہیں کریں گے، واقعی بڑا ثقیل ہے، لیکن آگے وہ اس کی ثقالت کو دور کرتے ہیں. فرماتے ہیں سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے، پر میں سب تو پاک پچھانا، میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے. میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، بلا کون نمانا. یہ خدا نہیں بن جاتے. ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے مظہر بن جاتے ہیں. دیکھو ایک بات اب کرتا ہوں سمجھنے سمجھانے کے لیے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر اس حدیث کو اپنے انداز میں سمجھایا، دوسرے بزرگوں نے اپنے اپنے انداز میں. مولانا کیا فرماتے ہیں؟ مولانا فرماتے ہیں مثنوی شریف کے اندر کہ دیکھو بعض لوگوں پر جن کا اثر ہو جاتا ہے، جن کا اثر ہو جاتا ہے. بولو ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے. قرآن سے ثابت ہے جن کا اثر ہونا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود. سن لو یہ بات، الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اور اگر کھڑے ہوں گے تو اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کو جن نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو. جس کو جن نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو، وہ آدمی کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، گر پڑتا ہے. اسی طرح سود
کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے، گر گر پڑیں گے۔ تو ہمیں سود نہیں کھانا چاہیے، سود نہیں کھانا چاہیے۔ آج کل عجیب زمانہ آ گیا ہے، بعض لوگ اخباروں میں یہ مضامین دے رہے ہیں کہ اگر 100 کے اوپر 200 یا 400 سود لیا جائے تو پھر تو حرام ہے، اور اگر 100 کے اوپر 50 60 70 80 تک لے لیے جائیں تو پھر حلال ہے۔ اور آج کل اس قسم کے مسئلے نکلیں گے، توبہ توبہ، سارے کہو سود حرام ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ، سود حرام ہے، سود حرام۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو حرام کر دیا۔ اب چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ حرام جو ہوا۔ خنزیر حرام ہے، خنزیر حرام ہے۔ اگر کوئی کہے کہ 2-4 بوٹیاں کھا لو تو کوئی حرج نہیں، تو اگر پیٹ بھر کے کھاؤ گے تو پھر حرج ہے نہیں۔ سود حرام ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، سود حرام، سود حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ ذرا غور کرو، جس طرح سود کھانے والا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکے گا، اللہ فرماتا ہے اسی طرح کھڑا نہیں ہو سکے گا جس طرح دنیا میں وہ مخبوط الحواس نہیں کھڑا ہو سکتا جس کو جن نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ جن چھو کر انسان کو مخبوط الحواس بنا دیتا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بعضوں پر جب جن کا اثر ہوتا ہے تو ذرا غور کرو، پھر ان پر دورہ پڑتا ہے، دورہ پڑتا ہے، دورہ جب دورہ پڑتا ہے نا تو وہ بندہ بولتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جن بول رہا، بولتا بندہ ہے، آواز بندے کی ہوتی ہے، لہجہ بندے کا ہوتا ہے، زبان بندے کی ہلتی ہے، بولتا کون ہے؟ جن۔ آنکھ بندے کی ہوتی ہے، دیکھتا کون ہے؟ جن۔ کان بندے کے ہوتے ہیں، سنتا کون ہے؟ جن۔ ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، قوت کس کی کام کرتی ہے؟ جن کی۔ مولانا روم فرماتے ہیں جن اللہ کی ایک مخلوق ہے، جب مخلوق کے اثر کا یہ حال ہے تو خالق کے اثر کا کیا حال ہوگا؟ دیکھیے نا، جن اللہ کی ایک مخلوق نے اثر کیا تو اس بندے کے بشری اوصاف کو مغلوب کر کے اپنے اوصاف کو غالب کر دیا، اس کے اوصاف کو مغلوب کر کے اپنے اوصاف کو غالب کر دیا۔ تو جب مخلوق کے اثر کا یہ حال ہے تو خالق کے اثر کا کیا حال ہوگا؟ ارے جن پر خالق کا اثر ہو جاتا ہے پھر خالق ان کے بشری اوصاف کو مغلوب کر کے اپنے اوصاف کو غالب کر دیتا ہے۔ پھر آنکھ اس بندے کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان اس بندے کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے، زبان اس بندے کی ہوتی ہے، بت ہے۔ وہ بھی عرض کر دوں کیونکہ وہ اس مضمون کے ساتھ بات لگتی ہے، وہ بھی ذرا عرض کر دیتا ہوں۔ یہی تو بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ بڑا نازک زمانہ آ گیا، وہی بتوں والی آیتیں پڑھ کے نبیوں اور ولیوں پر لگاتے ہیں۔ سنو بھائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے مقابلے میں، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں مثل تمہاری، فادعوہم فلیستجیبوا لکم، تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور آگے نہیں پڑھتے کیونکہ آگے پڑھے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے نا، آگے نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا الہم ارجل یمشون بہا، اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتی ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتی ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتی ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟
اللہ فرماتا ہے بت پرستو تم جب بت بناتے ہو تو اس کا ہاتھ بھی بناتے ہو، ان بتوں کے پاؤں بھی بناتے ہو، کان بھی بناتے ہو، آنکھیں بھی بناتے ہو، مگر یہ بتاؤ کہ جن بتوں کو تم انسان کی شکل و صورت دیکھ کر مورتی بناتے ہو ان کے ہاتھ ہوتے ہیں مگر ان ہاتھوں سے وہ پکڑتے ہیں، ان کی آنکھیں ہوتی ہیں مگر وہ دیکھتے ہیں، ان کے کان ہوتے ہیں تو کیا وہ سنتے ہیں، ان کے پاؤں ہوتے ہیں تو کیا وہ چلتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو مورتیاں ہیں جو تم نے بنا لی ہے۔ ذرا غور کرو بھائی، بتوں کے متعلق اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ ہیں مگر پکڑتے نہیں، ان کے کان ہوتے ہیں مگر سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہوتی ہیں مگر دیکھتے نہیں، اور ولیوں کے متعلق اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں میں ہو جاتا ہوں، ان کے کان میں ہو جاتا ہوں۔ ارے بت تو چل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اللہ فرما رہا ہے کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ اور بولو اللہ کے ولیوں کے پاؤں ہیں یا نہیں، اور وہ چلتے بھی ہیں یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں، بتوں کو تم کان بناتے ہو مگر وہ سنتے نہیں، اور اللہ والوں کی یہ شان، اللہ فرماتا ہے ان کا سننا میرا سننا، ان کا سننا میرا سننا۔ تو یاد رکھو یہ آیت بھی بتوں کے حق میں اتری ہے، نہیں تو مجھ پر اعتماد نہیں تو اپنے ہی مولویوں کا ترجمہ اور تفسیر دیکھ لو۔ اب میں زیادہ اور کچھ نہیں کہتا، اپنے ہی بزرگوں کا ترجمہ اور تفسیر دیکھ لو، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہاں من دون اللہ سے مراد بت ہے، من دون اللہ سے مراد بت ہے۔ بت ایک پکی پیڑھی گل ہوئی کہ ایک پکی پیڑھی پڑے گل ہے، اپنی اپنی توفیق ہے نا، انہوں رب نے یہ توفیق دیتی ہے کہ بتاں نبیاں ولیاں بت بنائی جاؤ، بت بنائی جاؤ، بتاں دی آیتاں چشمہ کیتی جاؤ، تے سانو رب نے یہ توفیق دیتی ہے کہ نبیاں ولیاں دی شان سنائی جاؤ۔ میاں ذرا غور کے ساتھ سنو، میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پر اثر ہو جاتا ہے، خالق کا اثر ہو جاتا ہے تو بندے کے بشری اوصاف مغلوب ہو جاتے ہیں، رب کے اوصاف غالب آ جاتے ہیں۔ پھر آنکھ بندے کی دیکھنا خدا کا، کان بندے کے سننا خدا کا، یہ تو مولانا روم نے تشریح کی۔ ایک اور عرض کرتا، دیکھو میاں ذرا غور کرو، یہ لوہا ہے سٹینڈ، مائکرو فون کے ساتھ یہ سریا جو ہے سریا، اس کو میں ہاتھ لگا رہا، یہ مجھے جلاتا نہیں کیونکہ اس کے اندر جلانے کی صفت موجود نہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ جب یہ لوہا اپنی ہستی کو آگ کی نظر کر دے، اپنی ہستی کو، اپنے وجود کو آگ کی نظر کر دے، تو پھر یہ بتاؤ کہ آگ اس کو اپنے رنگ میں رنگے گی یا نہیں؟ رنگے گی، اور آگ اپنی صفت، اس کی صفت پر غالب کرے گی یا نہیں کرے گی؟ دیکھو پھر لوہے کی اپنی صفت جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گی، لوہے کی اپنی صفت، لوہے کا اپنا وصف مغلوب ہو جائے گا، آگ کی صفت اس کی صفت پر غالب آ جائے گی، تو پھر اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو یہ جلائے گا، یہ جلائے گا، تو کیا کہو گے کہ یہ لوہا آگ بن گیا؟ آگ نہیں بنا، لوہے کی جنس میں سے نکل کر آگ کی جنس میں تبدیل نہیں ہو گیا، ہے لوہے کا لوہا، لیکن جب اس نے اپنے وجود کو آگ کی نظر کر دیا، جب اس نے اپنی ہستی کو آگ میں فنا کر دیا، تو آگ نے اس کو اپنے رنگ میں رنگ کے اپنی صفت، اس کی صفت پر غالب کر دی، تو ہم کہیں گے کہ یہ لوہا آگ نہیں بنا، آگ کی صفت کا مظہر بن گیا، آگ کی صفت کا مظہر بن گیا، آگ کی صفت کا جلانا، اب اس صفت کا جلوہ اس کی ذات میں بھی نظر آ رہا ہے، تو یہ مظہر بن گیا بنا تشبیہ و تمثیل۔ ارے جن پر خالق کا اثر ہوتا ہے وہ بھی ان الحق کہہ اٹھتے ہیں، جس طرح یہ لوہا کہتا ہے ان النار، ان النار، ان النار، اسی طرح وہ بندے بھی کہہ اٹھتے ہیں ان الحق، ان الحق، پھر وہ ان الحق کہنے والے وہ نہیں ہوتے، وہی ہوتا ہے جس کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، پھر کان ان کے سننا خدا کا، آنکھ ان کی دیکھنا خدا کا۔ اب ذرا سنو، میری تمہاری صفت کیا ہے کہ میں تمہاری آواز سنتا ہوں، تم
میری سنتے ہو, میں تمہاری آواز سنتا ہوں, تم میری آواز سنتے ہو, میری آواز سنتے ہو. غور کرو بھائی. لیکن یہ بتاؤ کہ جو لوگ دور دراز بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, میں اور آپ ان کی آوازیں سنتے نہیں سنتے. جو لوگ ملتان شہر کے گھروں میں بیٹھے, ملتان بہت قریب ہے اور دور نہیں سنتے, لیکن اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے یا نہیں؟ سنتا ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے پھر اس کا سننا میرا سننا ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ پھر اس کا سننا دوسرے بندوں جیسا سننا نہیں رہتا. پھر جس طرح میں ہر جگہ سے سنتا ہوں میری عطا سے وہ بھی سن لیتا ہے. میں آپ کو دیکھتا ہوں, آپ مجھے دیکھتے ہیں, لیکن دور دراز ہم نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری صفت کا مظہر بن جاتا ہے پھر اس کا دیکھنا میرا دیکھنا, کہ مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تو پھر میری عطا سے اس سے بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی ہے. پھر اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہو جاتا ہے. اور ایک بات بتاؤ, اللہ اکبر, اللہ فرماتا ہے اس کا بولنا میرا بولنا. وہاں مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. فرماتے ہیں پھر اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے. اور اگرچہ وہ آواز عبداللہ کے حلق سے نکلتی ہے مگر متکلم بولنے والا خدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے غوث اعظم جوش میں آ کر جب مردے کو زندہ کرتے تھے تو فرماتے تھے بے اذنی, تم بے اذنی, اٹھ میرے حکم سے. اس وقت بے اذنی کہنے والا وہ اللہ ہی ہوتا تھا. زبان غوث کی ہوتی تھی, بولنے والا خدا ہوتا تھا. ارے اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بتائیے یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. قرآن ہے اللہ کا کلام. جو اللہ کا کلام نہ مانے وہ کافر ہو جاتا ہے. اللہ کا کلام, مگر اللہ کا کلام کس زبان سے ظاہر ہوا؟ سرکار دو عالم کی زبان, نبی پاک کی زبان سے اللہ کا کلام نکلا. آیت پڑھتے ہیں فرماتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے, پھر اس کی تشریح کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ میرا کلام ہے. زبان ایک ہے, بولنے والے دو ہیں. زبان ایک ہے, بولنے والے دو ہیں. کبھی اس زبان سے خدا بولتا ہے, کبھی مصطفیٰ بولتا ہے. یا کبھی اس زبان سے خدا, کبھی مصطفیٰ. تو زبان سرکار دو عالم کی, بولتا کون ہے؟ خدا تبارک و تعالی. اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس زبان سے وہ بولتا ہے. آئیے ذرا غور کیجیے. اللہ فرماتا ہے میں کان ہو جاتا ہوں. اللہ ہر جگہ کی سنتا ہے, وہ بھی سنتے ہیں. آئیے سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو, جو محبوبوں کے محبوب ہے, جو حبیبوں کے حبیب ہے. اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے حبیب, اللہ کے سب سے بڑے محبوب. پہلے ان کو دیکھو, غور کے ساتھ سننا ذرا. حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاچے جب مسلمان ہوئے جنگ بدر کے بعد, تو مسلمان ہو کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ 40 روز کے بچے تھے اس وقت بھی میں نے آپ کی ایک ایسی چیز دیکھی تھی جو آپ کی نبوت پر دلالت کرتی. میرے ایمان لانے میں اس بات کو بھی بڑا دخل ہے. حضور نے فرمایا چاچا تو نے کیا دیکھا تھا؟ اور کہتے میں نے یہ دیکھا تھا کہ رات کا وقت تھا, آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو گہوارے میں لٹا رکھا تھا, اور میں اپنے باپ عبد المطلب کے گھر گیا. رات کا وقت تھا, آپ 40 روز کے بچے تھے. ظاہر کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. آپ کی والدہ نے آپ کو گہوارے میں لٹا رکھا تھا, تو میں نے دیکھا کہ چاند ہلنے لگ گئے. میں حیران ہوا کہ آج چاند تو حرکت کر رہا ہے. جو ہی میری نظر آپ پر پڑی تو میں نے کیا دیکھا کہ جدھر آپ کی انگلی ہوتی تھی ادھر ہی چاند ہو جاتا. تکبیر!
اللہ، جدھر آپ کی انگلی ہوتی تھی ادھر ہی چاند ہو جاتا تھا. یہ کیا بات تھی؟ کسی محبت والے نے کیا خوب کہا. محبت والا کہتا ہے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے چاند سے بچپن میں پلانا نور کا یہ سراپا نور سے. اور کیا کیفیت تھی؟ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ اکبر. حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر رقص کرتا. فرمایا ہاں چاچا ٹھیک ہے، وہ میرے ساتھ باتیں کرتا، میرے ساتھ کھیلتا، مجھے بہلاتا تھا. حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو 40 روز کے بچے تھے، اور بچے کو کیا سمجھ اور تمیز ہوتی ہے، اور پھر آپ زمین پر تھے اور وہ آسمان پر تھا، تو آپ فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا تو آپ اس کی سنتے کیسے تھے اور اپنی سناتے کیسے تھے؟ تو فرمایا چاچا تو اس بات پر تعجب کر رہا ہے کہ میں چاند کی کیسے سنتا تھا. فرمایا مجھے قسم ہے اس بات کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور لوح محفوظ پر جو قلم چلتا تھا اس کے چلنے کی آواز اپنے کانوں سے سنتا. چلنے والے قلم کی آواز کو سنتا تھا. کیوں سنتے تھے؟ ہمارا ایمان ہے. اللہ فرماتا ہے ان کا سننا میرا سننا، ان کا سننا میرا سننا، ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ حوالہ مولانا عبد الحی صاحب لکھنوی نے اپنے فتاوا جس کا نام ہے مجموعۃ الفتاوا جلد 2 کے صفحہ 95 پر لکھا. یہ حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاچا میں ماں کے پیٹ میں تھا اور لوح محفوظ پر جو قلم چلتا تھا اس کے چلنے کی آواز اپنے کانوں سے سنتا تھا. مسلمانوں، جو نبی حکم مادر میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیتا ہے وہ سبز گنبد میں رہ کر قسم خدا کی میرے تمہارے درود و سلام کی آواز بھی سن سکتا ہے. اللہ اکبر. کیوں سن سکتا ہے؟ اللہ فرماتا تھا کنت سماع الذی یسمع بہ، ان کے کان ہی میں ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں. جب ان کا سننا خدا کا سننا ہے تو بلا شبہ وہ سنتے. اچھا آئیے اب سرکار دو عالم سے پوچھئے کہ سنتے ہیں یا نہیں. جلاء الافہام ابن قیم صفحہ 73 اٹھا کے دیکھو. یہ ابن قیم وہ ہے جو مخالفوں کی جڑ بنیاد مد جان دو جتوں یہ سلسلہ چلے ہیں. ابن قیم ابن تیمیہ کے شاگرد اپنی کتاب جلاء الافہام کے صفحہ 73 پر اس حدیث کو لکھتے ہیں، اور حدیث ہے طبرانی شریف کی. کیا حدیث ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، فرمایا جمعے کے دن مجھ پر بہت زیادہ درود بھیجا کرو. اکثر آگے پیچھے تو کثیر ہو مگر جمعے کے دن اکثر ہو. آگے پیچھے کثیر اور جمعے کے دن اکثر. آگے پیچھے بہت درود بھیجا کرو مگر جمعے کے دن بہت ہی زیادہ بھیجا کرو، کیونکہ وہ دن حاضری والا دن ہوتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جمعے کے دن زیادہ اور آگے پیچھے بھی اور جمعے کے دن بہت زیادہ، تو یا رسول اللہ آپ ہمارا درود سنتے ہیں، آپ تک پہنچتا ہے؟ سننا ذرا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا
ایسو کانا درود بھیجنے والا چاہے کہیں ہو، کسی ملک میں ہو، کسی جگہ ہو، الا بالاغنی صوتہ، مگر اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے اور میں اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا قلنا وبعد وفاتک، یا رسول اللہ آپ اپنی وفات کے بعد بھی سنیں گے؟ وفات کے بعد بھی سنیں گے؟ قال وبعد وفاتی، فرمایا ہاں میں اپنی وفات کے بعد بھی سنوں گا۔ کیوں؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے، فرمایا جس طرح اب زندہ ہوں اسی طرح وفات کے بعد بھی زندہ ہوں گا، جس طرح اب سنتا ہوں بعد بھی سنتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ چلو ایک بات اور سنو، فرمایا اللہ بالاغانی صوتہ ہے سو کان، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ سائنس اس تھیوری کو حاصل کیا، کملی والے نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا۔ دیکھو آج کل تم ریڈیو کے ذریعے سے دنیا بھر کی آوازوں کو سنتے ہو یا نہیں؟ اچھا ایک بات اور بھی بتا دو، یہ چھوٹے چھوٹے ریڈیو چلے ہیں جو سگریٹ کی ڈبی کے موافق ہیں۔ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں ملتان شریف والوں، یہ ریڈیو نبی ہے؟ بولو، صحابی ہے، غوث ہے، قطب، ولی اللہ، مولوی صاحب، امام صاحب، مسلمان، یار کچھ تو من ہو۔ اور ریڈیو تم کچھ بھی نہیں مان رہے، ریڈیو ہی مان رہے، چند پرزے ہیں جو کاریگروں نے جوڑ دیے۔ اچھا اس میں روح نہیں، اس میں دل نہیں، اس میں دماغ نہیں، اس میں گلا پھیپھڑا نہیں، اس میں عقل نہیں۔ تم نے چند پیسوں کی بیٹری لی الادین کی بنی ہوئی، الادین بیٹری ہے چھوٹی سی انگلی کے موافق بیٹری لی، وہ اس میں ڈال دی۔ یہ بیٹری کیا نبوت ہے؟ بیٹری صحابیت ہے، ولایت ہے، غوثیت ہے، قطبیت ہے، مولویت ہے؟ بیٹری کیا ہے؟ یہ بھی تم کہو گے نہ مولویت نہ ہے ولایت نہ نبوت۔ بیٹری انگلی جتنی بیٹری، اس بیٹری میں یہ قوت اور طاقت ہے کہ جب تم نے اس کو ریڈیو میں ڈالا تو اس بیٹری کو ڈال کر تم یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا بھر کی آوازوں کو سن رہے ہو۔ ارے بیٹری میں یہ قوت ہے تو جس نبی کے اندر اللہ نے نبوت رکھی ہے، جس کے اندر اللہ نے ولایت رکھی ہے، جس میں خلت رکھی ہے، جس میں محبوبیت رکھی ہے، جس کو اپنے کمالات کا مظہر بنایا ہے، کیا وہ اپنی نبوت کی طاقت سے میرے تمہارے درودوں کی آواز کو نہیں سن سکتا؟ اللہ غور کرو، توجہ کرو ذرا۔ اب تو دنیا اور ترقی کر رہی ہے، سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے، مذہب حق اہل سنت کی صداقت اظہر میں شمس ہو رہی ہے۔ دیکھو نا لاہور میں ٹیلی ویژن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ یہاں بھی ہوتا ہے۔ ارے جن کے آئینے صاف ہو چکے ہیں وہ یہاں بھی دیکھتے ہیں، یہاں بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت سعید توکل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ امبالوی بڑے کامل ولی اللہ ہوئے، امی سے امی، بغیر کسی سے پڑھا نہیں تھا، مگر کوئی ولی اللہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی امی ہو تو اللہ اس کو علم لدنی عطا فرما دیتا ہے، ولی جاہل نہیں ہو سکتا۔ حضرت صاحب بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے اور پاس مولوی صاحب بیٹھے حدیث مبارک پڑھا رہے۔ حضرت صاحب بیٹھے خوش ہو رہے ہیں، سن رہے ہیں، ایک حدیث مولوی صاحب نے پڑھی تو حضرت صاحب نے فرمایا یہ حدیث نہ پڑھو، اس کو حدیث نہ کہو۔ مولوی صاحب کہنے لگے جی یہ تو حدیث ہے، حدیث کی کتاب میں مذکور ہے۔ فرمایا مولوی تیری نظر کتاب پر ہے، میری رسول اللہ کے چہرے پر ہے۔ تو کتاب سے دیکھ کر بتا رہا ہے، میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر بتا رہا ہوں۔ پہلی تو نے حدیثیں پڑھی، سرکار خوش ہوتے رہے، اب جب تو نے کہا کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا تو نبی کریم فرماتے ہیں یہ میں نے نہیں فرمایا۔
تو میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر بتا رہا ہوں، چہرے کو دیکھ کر لگ گیا نا روحانی ٹیلیویژن تیرا لگا نہیں تو تینوں نہ دسے تے رہو، مطلب تیری نا بھی دستا ہی نہیں، تو یہ کہ بھی مینو نہیں دستا ہے، تو یہ کہہ کے مینو نہیں مجھے نہیں نظر آتا، ایک نہ کہ دس ہی نہیں سکتا، ایک نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی تو وجہ دیا، یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کا مسئلہ ہے، سارے مسئلے سب کے واسطے نہیں ہوتے، اور حاضر ناظر کا مسئلہ اولیاء اللہ کا مسئلہ ہے۔ پہلے اپنی ہستی کو مار، سراسر روح اور نور بن، ذرا پردے اٹھا، نور حاصل کر، کیونکہ نور کو دیکھنے کے لیے بھی کسی نور کی ضرورت ہے۔ اور نہیں، میں کہتا ہوں اللہ نے بڑا فضل کیا، یہ ستمبر کی جنگ میں بھی لوگوں نے جلوے دیکھے، نہیں دیکھی؟ ارے دیکھے شرف پور شریف کے اندر ملک حسن علی BA LLB وکیل، شرف پور شریف کے اندر مسلک اس کا دوسرا، مسلک اس کا دوسرا، دال والا مسلک ہے، دال والا مسلک اس کا دوسرا، پہلے حضرت صاحب کا مرید تھا، ملک صاحب پہلے حضرت صاحب کے بڑے حضرت صاحب حضرت میاں شیر محمد صاحب شرف پوری رحمت اللہ علیہ کے مرید، پہلے مرید تھا، بعد میں بگڑ گئے، ایسے بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی سنت ہے، نبی کریم کے بعد مرتد ہو گئے تھے نا حضور کے زمانے میں، وہ روز وہی لکھا کرتا تھا، مرتد ہو گیا، حضور نے فرمایا اس کو زمین قبول نہیں کرے گی، سرکار کے سامنے فوت ہوا، اس کے ماں باپ نے کئی مرتبہ دفن کیا، زمین پر پھیل گئے، بڑی قبر گہری کھودی گئی، کئی مرتبہ دفن کیا گیا، زمین پر پھینک دے، آخر کافر بھی کہنے لگے 4 لاکھ مرتبہ دفن کرو، زمین قبول نہیں کرے گی، کیونکہ اس کی زبان سے نکل گیا ہے جس کی زبان خدا کے قول کی مظہر ہے، جانتے ہو کس کی زبان سے نکل گئی؟ تو یہ بھی اللہ والوں کے پاس بدل گئی، تو وہ بدل گیا ہے، اب وہ دوسرے معاملے میں ہو گیا، تو خواب اس کو آیا، یہ بھی کمال، یہ بھی کمال، خواب اس کو آیا، مدینہ شریف میں خواب آیا تو وہ بھی انہیں ہو جائے، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں لوگ ایسی جھوٹ بول دیں، یہ تب بھی ہے جی گلا بنا ہی لیں، خواب بھی انہیں ہی دیکھا جہے یہاں گلوں نہیں منگے، یہ بھی کمال، یہ بھی کرامت۔ ملک حسن علی صاحب شرف پور شریف کے BA LLB وکیل مولوی بھی ہے، واز بھی کرتا ہے، جمعہ بھی پڑھاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ شرف پور شریف سے لاہور جائیں تو شاہ درے کے موڑ پر حضرت میاں شیر محمد صاحب شرف پوری رحمت اللہ علیہ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے، میں نے عرض کیا حضرت صاحب اتنی تیزی سے کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا تجھے پتا نہیں کافروں نے سیالکوٹ پر حملہ کر دیا، میں وہاں جا رہا ہوں۔ ملک حسن علی کہتا میں نے کہا حضرت جی یہاں سے شاہدرے سے لاہور قریب ہے، لاہور پر بھی کافروں نے حملہ کر دیا ہے، آپ لاہور کیوں نہیں جاتے، سیالکوٹ کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا تجھے پتا نہیں لاہور پر بابا صاحب کی ڈیوٹی ہے، میں شرف پور جا رہا ہوں، میری ڈیوٹی رسول اللہ نے سیالکوٹ پر لگائی ہے۔ اللہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے، مدینہ طیبہ میں وہ مولوی انہوں نے خواب دیکھا، ہمارے کراچی کے اخبارات میں وہ مکتوب چھپا، چٹھی بھیجی انہوں نے، سرکار دو عالم گھوڑا ہاتھ میں لیے کہ تیار پر تیار کھڑے، دیکھنے والے نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا پاکستان پر کافروں نے حملہ کر دیا، وہاں جا رہا ہے، کبھی تو پاکستان بچ گیا ہے، ہاں ورنہ کافروں کے منصوبے بڑے خطرناک۔ میرے دوستو ہمارے تمام فوجی بھائیوں کو اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی ہے، ہاں میں نے خود جب فائر بندی ہوئی ہے سیز فائر کے بعد میں نے تمام محاذوں کا دورہ کیا، آزاد کشمیر کے 18 مقامات پر میں گیا ہوں، چھم جوڑیا سیالکوٹ سیکٹر لاہور واگا سیکٹر کھیل کر تمام مقامات پر میں گیا ہوں، اور الحمدللہ مجھ گناہگار کو یہ شرف حاصل ہوا ہے
کہ پاکستان کے بہادر اور جوانوں جوانوں میں کھڑے ہو کر تقریریں کرنے کا شرف حاصل ہوا. محاذوں پر ہمارے فوجی افسر، ان کو پہلے اطلاع پہنچ گئی تھی ہماری آمد کی، وہ ان کو اکٹھا کر چھوڑتے. خدا کی قسم جو ہمیں بھی اس وقت آیا تھا وہ اب نہیں آتا. وہ جوان جوان جو اپنے سینے تان کے اللہ کی راہ میں ملک و ملت کے تحفظ کی خاطر کھڑے تھے، وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور ہم جہاد کے موضوع پر تقریریں کرتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں، میں جھوٹ نہیں کہتا، میں نے آزاد کشمیر سے لے کر خیم کرنے کی دیواروں تک جتنے مجاہد دیکھے وہ وہی دیکھے جو 3 نعرے لگاتے تھے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یا رسول اللہ یا علی کہنے والے دیکھے. ارے جب وہ مشین بن کے اور انہوں نے حضور کو پکارا تو حضور بھی تشریف لے آئے. انہوں نے حضرت علی کو پکارا، حضرت علی بھی تشریف لے آئے اور تشریف لا کر مدد فرمائی. کوئی مانے یا نہ مانے لیکن اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ملک کے تمام اخباروں نے لکھا، بہت سی آوازیں سنی گئی. اللہ پاک نے بڑا فضل کیا. دیکھے ارے جب وہ مشین بن کے یا رسول اللہ، تو پھر انہوں نے حضور کو پکارا تو حضور بھی تشریف لے آئے. انہوں نے حضرت علی کو پکارا، حضرت علی بھی تشریف لے آئے اور تشریف لا کر مدد فرمائی. اخباروں نے لکھا ہے بڑا فضل کیا. اور یہ بھی اللہ کی مدد ہے، یہ بھی اللہ کی. جب یہ مدد کی تھی نے تو کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من المؤمنین. تمہارے رب نے تمہاری مدد فرمائی. کس طرح؟ 5000 فرشتوں کے ساتھ. تو پھر مدد کرنے کے لیے فرشتے آئے، تو فرشتوں کی مدد در حقیقت اللہ کی مدد تھی. فرشتوں کی مدد در حقیقت اللہ کی مدد تھی. تو میرے بزرگ اللہ پاک نے تو ان کی مدد بھی اللہ کی مدد ہے. ان کی مدد بھی اللہ کی مدد اور اللہ کی مدد ان کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد فرمائی اور وہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. ہندوؤں نے بھی مانا، کہتے ہیں وہ ہرے ہرے کپڑوں والے کون ہیں. میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ صرف لاہور سیکٹر پر 7 لاکھ گولہ انہوں نے برسایا. کتنے گولے برسائے؟ 7 لاکھ. ایک نہیں ٹوٹی، ایک کوئی نقصان پہنچا ہے؟ راوی کا پل جس کے لیے نامعلوم انہوں نے کتنے جہاز گرا دیے، اور وہ کری آپا، جنرل کری آپا کا بیٹا، جس کو ملنے کے لیے نیو اسپتال میں ہماری حکومت کے چمبر کو حیرت ہے کہ ہم نے اتنے حملے کیے کہ کسی طرح اس پل کو توڑے. ہمیں یہی ہدایت ملتی تھی کہ اس پل کو توڑو. ہم نشانہ مارتے تھے مگر ہمارا ہر نشانہ فتح. آخر وہ کہتے ہیں میں نے جہاز کو اس قدر نیچے اتار دیا کہ پرواہ نہیں، چاہے میں مر جاؤں، میرا جہاز ٹوٹ جائے، گر جائے، کسی طرح میں راوی کے پل کو توڑ دوں. کہتا ہے میں نے بہت نیچے اتار کر جب روشنی کی تو کیا دیکھا، ایک اللہ والا تھا جو بموں کو اشارے کر کے ادھر ادھر گرا رہا تھا. تو اللہ والے نے مدد کی ہے، یقیناً کی بھی مننا ہی پانے انہوں نے بھی لکھنا نہ تانی مننا نہیں. نہ منو بھائی، نہ منو تو نہ مننے حقیقت کا نہیں نہ کبھی غلط ہو سکتی. اللہ پاک نے بڑی مدد کی اور وہ کرے گا، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ اتحاد اور اتفاق سے رہے اور ملک و ملت کے تحفظ کے لیے اپنی تمام خدمات اسی طرح پیش کر دیں جس طرح ہم نے پہلے کی تھی. جہاد ختم نہیں ہوا، قتال ختم ہوا، جہاد ابھی جاری ہے. جہاد ابھی
جاری ہے، کیونکہ قتال تو جہاد کا ایک رکن ہے جو مصلحت کے طور پر ختم ہو گیا، جہاد ابھی جاری ہے اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا۔ جب تک پورا کشمیر آزاد نہیں ہوگا مسلمانوں کا جہاد جاری رہے گا اور انشاءاللہ العزیز مجاہدین کا یہ خون لائے گا نہیں جائے گا۔ انہوں نے جو خون دیا ہے یہ خون رنگ لائے گا اور ایک دن آپ دیکھیں گے کہ سری نگر پر پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، لیکن ہمیں چاہیے ہم متحد رہیں، منظم ہو کر اپنے ملک و ملت کے لیے سب کچھ پیش کر دیں، تن من مدد اور اس کی نصرت اور اہل اللہ کی روحانیت ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، دور چلی گئی بات، میں یہ کر رہا تھا، سرکار فرماتے ہیں میں ہر درود پڑھنے والے کی آواز کو سنتا ہوں۔ آج دیکھو ریڈیو کے ذریعے سے تم آواز کو سنتے ہو، اور انہوں نے کہا کہ یہ تھیوری ہے کہ آدمی کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ ساری دنیا میں موجود ہو جاتی ہے، جہاں ایریل ہو اس کو سنا جا سکتا ہے۔ انہوں نے آج اس کو حاصل کی ہے، ابھی کوئی